اس ویڈیو میں ہم ہسٹری سے جڑے 10 ایسے فیکٹس کے بارے میں جانیں گے جس کو دیکھ اور سن کر آپ کی انفارمیشن میں مزید اضافہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، امیر تیمور، جسے دی ارتھ شیکر بھی کہا جاتا ہے، جو سکندر اعظم اور چنگیز خان کے بعد سب سے زیادہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرنے میں مشہور ہے، اور امیر تیمور چنگیز خان کا ہی خون تھا۔ 20 جون 1941 کو سوویت آرکیالوجسٹ نے ازبیکستان میں امیر تیمور کی قبر کو کھود کر نکال لیا تھا، مگر امیر تیمور کی قبر پر ایک وارننگ لکھی تھی۔ اس پہ لکھا تھا، جو بھی میری قبر کو کھولے گا وہ مجھ سے بھی زیادہ بھیانک جنگجو کو جنم دے گا۔ سوویت آرکیالوجسٹ امیر تیمور کی قبر پر لکھی وارننگ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور قبر کو کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہسٹری میں لکھا گیا اس پہ یقین کرنا محال ہے۔ قبر کو کھولنے کے ٹھیک 2 دن بعد 22 جون 1941 کو ایڈولف ہٹلر سوویت یونین کے خلاف آپریشن باربروسا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور اس آپریشن میں 30 لاکھ سولجرز سوویت یونین کے خلاف لڑائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، فرانس کے راجا لوئس دی 16 جب اپنی کم عمری کے مراحل سے گزر رہے تھے، تب انہیں ایک ایسٹرولوجسٹ نے ایک وارننگ دی تھی کہ 21 تاریخ ان کے لیے خطرناک ہے، اور ساتھ یہ بھی ایڈوائس دی تھی کہ 21 تاریخ کو وہ گھر سے باہر نہ جائیں، اور اس دن کے بعد لوئس دی 16 کسی بھی بڑے کام میں حصہ نہیں لیتے تھے جو 21 تاریخ کو آ جائے، اور 21 تاریخ کو اپنے گھر ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ اور اتنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی انہیں 21 جون 1791 کو ان کی رانی کے ساتھ اریسٹ کر لیا گیا، اور 21 جنوری 1793 کو انہیں ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موت سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ نمبر 8، ابراہم لنکن کے بیٹے رابرٹ لنکن ایک دن اچانک سے ٹرین پلیٹ فارم سے گر گئے تھے، اور ایڈون بوتھ نام کے ایک شخص نے ان کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ اس ایکسیڈنٹ کے کچھ دن بعد ایڈون بوتھ کے بھائی جان وائکس بوتھ نے ابراہم لنکن کو قتل کر دیا تھا۔ نمبر 7، سن 762 AD کے آس پاس بغداد میں کتابوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ جو بھی ٹریڈر بغداد میں کتابیں لے کر آتا تو اسے کتابوں جتنے وزن کے سونے کے سکے بدلے میں دیے جاتے تھے۔ نمبر 6، سن 1518 میں فرانس کے ایک شہر میں ایک عجیب قسم کی بیماری پھیلی تھی جسے دی ڈانسنگ ایپیڈیمک اور دی ڈانسنگ پلیگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کے لگ جانے سے انسان تب تک ناچتا رہتا تھا جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جاتی، اور مانا جاتا ہے کہ اس بیماری سے تقریباً 400 کے قریب لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ نمبر 5، 1950 میں لوگوں کو ڈنمارک میں ایک لاش ملتی ہے۔ لوگ یہ سمجھ کر پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ اس لاش کا مرڈر ہوا ہے، لیکن انویسٹیگیشن سے نکل کر سامنے آتا ہے کہ یہ لاش 2400 سال پرانی تھی، اور یہ لاش اتنے اچھے سے پریزرو تھی کہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ کچھ ہی وقتوں پہلے اس کا مرڈر ہوا ہے۔ نمبر 4، ہسٹری میں ایک وار ایسی بھی لڑی گئی ہے جسے سن کر آپ یقیناً حیران ہو جاؤ گے۔ یہ جنگ نیدرلینڈز اور آئلز آف سیلی کے بیچ 335 سالوں تک لڑی گئی، اور اس جنگ میں ایک بھی انسان کی جان نہیں گئی۔ نمبر 3، ٹیمپل آف آرٹیمس، جو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک تھا، اور اسے ہیروسٹریٹس نامی ایک شخص نے صرف مشہور ہونے کے لیے اسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ہیروسٹریٹس ایک عام شخص تھا جو کرائم کر کے ہسٹری میں اپنا نام درج کروانا چاہتا تھا۔ ہیروسٹریٹس کو اس جرم کی سزا پھانسی کی شکل میں ملی، اور گریس کے لوگوں نے غصے میں آ کر یہ فیصلہ لیا
کہ ہیروسٹریٹس کا نام تاریخ سے مٹا دیا جائے اور جو کوئی بھی اس شخص کا نام لے گا اسے بھی موت کی سزا ملے گی۔ بعد کے وقتوں میں جا کر اسٹریبو نام کے ایک ہسٹورین نے اپنی کتابوں میں اس کا نام درج کیا، اسی لیے آج ہم سب ہیروسٹریٹس کے نام سے واقف ہیں۔ نمبر 2، جس رات ٹیمپل آف آرٹیمس جل رہا تھا اسی رات الیگزینڈر دا گریٹ سکندر اعظم پیدا ہوا تھا۔ جو سکندر بادشاہ بنا تو اس نے اس ٹیمپل کو بنانے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس کی پیشکش کو نامنظور قرار دے دیا گیا۔ لیکن سکندر اعظم کی موت کے بعد 323 BC میں اس ٹیمپل کو پھر سے بنایا گیا، مگر 401 AD میں یہ ٹیمپل دوبارہ پوری طرح تباہ ہو گیا۔ آج اس ٹیمپل کی باقیات ہی باقی رہ گئی ہیں۔ نمبر 1، ہٹلر کا کافی لڑکیوں کے ساتھ افیئر تھا، لیکن اس کا سب سے لمبا اور آخری ریلیشن شپ ایوا براون کے ساتھ چلا۔ ایوا براون نے ہٹلر کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے 2 دفعہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آخر کار ان دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ دونوں صرف 36 گھنٹوں کے لیے میاں بیوی رہے، اور 29 اپریل 1945 کو ان دونوں نے شادی کی تھی، اور 30 اپریل 1945 کو شادی کے ٹھیک 36 گھنٹوں بعد ہی دونوں نے سوسائڈ کر لیا تھا۔ اس وقت ایوا کی عمر 33 سال کی تھی اور ہٹلر کی عمر 56 سال تھی۔ امید ہے آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر زندگی نے وفا نبھائی تو میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔